پوائنٹ کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان، اور آج ہم انتہائی مشکور ہیں سابق اسپیکر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد قیصر صاحب کے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ سوال پہ آتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ عمر ایوب صاحب جس طرح سے فرما رہے تھے اور بیرسٹر گوہر صاحب کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پہ پارلیمنٹ میں جو خصوصی کمیٹی بنی اس میں تو پی ٹی آئی کا کسی حد تک اتفاق ہو گیا تھا، لیکن جب پارلیمان میں وہ پیش ہوئی تو اس وقت پی ٹی آئی نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہی معاملات پوری طرح سے طے نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، سب سے پہلے تو بات جو آپ کر رہے ہیں نا، تو اس پارلیمانی کمیٹی میں ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے نا، یہ پارلیمنٹرین کا جو استحقاق مجروح ہوئے اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے اس کے لیے یہ کمیٹی بنی گئی تھی. اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ کوئی ڈرافٹ جو ہے نا یہ اپروو کروائے. نمبر 1. نمبر 2 جو یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس کمیٹی کے اندر ہم نے کوئی ایگریمنٹ کی تھی یا کوئی انڈرسٹینڈنگ دی تھی یا کوئی ہم نے یہاں بری تھی، بالکل غلط ہے. اس پہ ہمارا مقدمہ کلیئر آیا تھا. اور یہ جو انہوں نے کیا یہ سارا ڈرافٹ مولانا کے ساتھ جو ڈسکشن ہماری رہی، انگیجمنٹ ہماری رہی، لیکن ہمارا پرنسپل سٹانس یہ تھا کہ یہ جو پروسیجر ہے اور جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ امورل ہے اور انلیگل ہے. یعنی امورل یہ ہے کہ جب آپ پیسے تقسیم کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کی بچوں کو اٹھاتے ہیں، جب آپ زور زبردستی کرتے ہیں اور فاشسٹ رویہ اپناتے ہیں تو یہ امورل ہے. اور دوسرا ہم نے اس میں یہ کہا کہ یہ چونکہ انلیگل اس لیے ہے کہ اس اسمبلی کے اپنے رولز ہیں، اپنے پروسیجرز ہیں، اپنے رولز کے مطابق جو ہے نا یہ چلتا ہے. یعنی لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے. لا اینڈ جسٹس کمیٹی جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں یہ گئی نہیں ہے، سینٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں یہ ادھر گئی ہے. تو اس وجہ سے اس کو جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. ہم اس پوری پروسیس اس پوری طریقہ کار خلاف ہیں. یہ فرمائیے گا سر کہ بشرا بی بی کی تو شاہانہ کیس میں ضمانت کے بعد رہائی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس رہائی سے پی ٹی آئی کو کچھ سیاسی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، سیاسی فائدہ ہو یا نہ ہو، بینگ اے ہیومن، ایک خاتون ہوتے کے ناطے اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اور اس کو بلا وجہ قید میں رکھا گیا تھا، اس کی جو ہے نا کوئی مطلب جواز نہیں بنتا. ہر لحاظ سے جو ہے نا انلافل تھا اور انلیگل تھا اور امورل تھا. تو مطلب خواتین جو خاتون ہیں جو سیاست میں اس کا کوئی کردار بھی نہیں ہے، اس کو ساتھ رویہ رکھنا جو ہے نا یہ نامناسب تھا. تو یہ اس جو اس کی ضمانت ملی ہے ہم اس کو خوشائند تصور کرتے ہیں. کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ شاید عمران خان صاحب سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں اور انہیں رابطوں کے نتیجے میں ہی بشرا بی بی کی بھی رہائی ہوئی. نہیں، بالکل غلط ہے. کوئی رابطے نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اگر رابطے ہوتے تو عمران خان کو اس طرح کنفائن کیا جاتا ہے، چھوٹے سے سیل میں رکھا جاتا تو اس کی اتنی بے توقیری ہوتی، اتنی بے عزتی ہوتی، اتنی اس کو تنگ کیا جاتا. لیکن اس کی جو جیل مینول کے مطابق اس کا رائٹ بنتا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. جیل کی ابھی آپ نے بات کی تو جیل کے بارے میں مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی خان صاحب کو کوئی سہولتیں وہاں پہ دستیاب نہیں ہیں، ان کی داڑھی بھی بڑی ہوئی ہے، ان کو اخبار اور ٹی وی کی بھی سہولت بھی میسر نہیں ہے، جبکہ جیل انتظامیہ یہ پریس ریلیز جاری کرتی ہے کہ جی کلاس بی کی تمام سہولتیں ان کو دی گئی ہیں. تو اصل میں حقیقت کیا ہے؟ بالکل دیکھو، ہم نے خود دیکھا، خان صاحب نے جو خود بتایا کہ مجھے چھوٹے سے اس میں رکھا گیا ہے سیل میں، تو وہ اور جس طرح اس کی حالت تھی تو بالکل یہ جھوٹ بولتے جیل والے. اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا جو ڈیو رائٹس ہے، یعنی وہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، ایک ورلڈ چیمپئن رہا ہے، اتنی بڑی اس کی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے. اگر آپ اپنے عزت دار لوگوں کو جس کی اور ایک بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اس کو آپ اس طرح جو ہے نا خوار کرتے تو بیسیکلی تم جو ہے نا اس کو خوار نہیں کرتے، تم پورے پاکستان کو بے عزت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ پاکستان کی بے عزتی ہے. یہ فرمائیے گا سر کہ جب آپ لوگوں کی خان صاحب سے 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی اور پھر کل شعیب شاہین صاحب کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور فیصل چودھری صاحب کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ان کی صحت کے حوالے سے تو کچھ کنسرن آپ لوگوں کے کم ہوئے ہوں گے؟ دیکھیے، صحت تو اس کو بالکل ماشاء اللہ فزیکلی تو فٹ تھا. اس کو جو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی اور ایسیڈیٹی تو اس کے مسائل تھے، تو
مجھے پتہ نہیں ہے کل اس کی کیا حالت تھی، لیکن جب ہم ملے تھے تو فزیکلی ٹھیک تھا ماشاء اللہ. سر یہ فرمائیے گا کہ آج ایک اور بڑا اہم دن ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ان کی جگہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب آ گئے اور فل کورٹ ریفرنس بھی ہوا ہے. اس فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سمیت 5 جج صاحبان جو ہیں وہ شامل نہیں ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو عدلیہ میں رفٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ مزید ابھی قائم رہے گی، وہ دور نہیں ہوگی؟ جسٹس یحییٰ فریدی کے لیے بڑا چیلنج ہے، ہم دعا گو ہیں کے لیے، اور وہ ہے بہت بیلنس آدمی ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی امیج خراب کی گئی، اور ایک مجھے یقین ہے، امید ہے کہ جسٹس یحییٰ فریدی جو ہے نا اس چیلنج سے اس سپریم کورٹ کو نکالے گا، اور یہ سپریم کورٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اسی معنی میں عدالت بنے گا جو عوام کو انصاف دے گا. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ جس جج کو بدنیت قرار دیتے ہیں، گزشتہ روز ایک انٹرویو میں BBC کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے تو ان کو بڑا خراج تحسین پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوتے تو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہی نہ ہو پاتی. وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم منظور ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اس کا ثبوت دے دیا کہ انہوں نے کروایا، یعنی انہوں نے کروایا اس کو پاس کروایا. اور جس طرح یہ پاس ہوا ہے، کیا یہ کوئی قانون اور آئین مانتا ہے؟ جب آپ قانون پاس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پوری ڈبیٹ چاہیے، آپ کو جو تمام اسٹیک ہولڈر کو انگور کرنا چاہیے، تمام جو جتنے بار سچویشن کے اوپر یہ لا اس طرح ہوتی ہے. لا تو وہ کہتے ہیں کہ لا رش لا کرش، جب آپ قانون کو جو ہے نا جلدی پاس کرتے ہیں تو آپ اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے اوپر برین بیٹھتی ہے، ڈسکشن کرتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکالنا چاہتا ہے. تو بہرحال قابل افسوس ہے جو کچھ ہوا، اور بلاول بھٹو تو اس جرم میں برابر ہے. اسد گیس صاحب یہ فرمائیے گا کہ علی امیر گنڈا پور صاحب نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کا کارکن تو پہلے ہی اس بات سے نالاں نظر آتا ہے کہ PTI احتجاج کا اعلان تو کرتی ہے لیکن لیڈرشپ پھر غائب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چٹی جو ہوتی ہے، میں نے سینیٹر کو آپ نے بتایا ایک پارٹی کے کیٹیگری کہا تھا کہ کوئی سینیٹر اور MLA جو ہے نا احتجاج میں شریک نہیں ہوگا. باقی لیڈرشپ جو ہے ہمارے MP سارے موقع پہ موجود تھی، MP بھی لیڈرز ہوتے ہیں اور کوئی اور پیچھے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ورکر جو ہے نا یہ ہر پارٹی کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. تو جو ابھی احتجاج ہوگا تو احتجاج کی شکلیں بدلیں گی، کوئی نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ ڈیٹ ہو جائیں گے. اس میں مختلف آپشنز ہو سکتی ہے. ابھی بار کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بیٹھی ہے، نہیں اٹینڈ کر سکا، تو ابھی وہ فیصلہ کرے گی کیا فیصلہ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق جو ہے نا ہم احتجاج کو ایک نیا شکل دیں گے، نیا جہت دیں گے. ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم ساتھ انگیج کریں گے، ہم دیگر جو اسٹیک ہولڈر اس کو بھی شامل کریں گے، تاکہ ایک مؤثر طور پر پورے پاکستان کو جو ہے نا اس فاشسٹ حکومت کے خلاف اکٹھا کرے. سر یہ فرمائیے گا کہ کل جو آپ کی میٹنگ ہوئی کور کمیٹی کی 7 گھنٹے طویل میں میٹنگ چلی، اس میں ملکی سیاست کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خاص طور پہ کیا فیصلے ہوئے؟ میں چونکہ نہیں اٹینڈ کیا، میں نہیں اٹینڈ کیا، تو ابھی آج اس کی اعلامیہ نکل آ گیا. لیکن آپ کے علم میں تو ہوگا نا وہاں کیا بات ہے؟ دیکھو ابھی یہی ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہم کریں گے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، اور کوشش یہ کریں گے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپ کے ساتھ انگیج کریں جو اپوزیشن میں ہے، اور ایک بڑا لیول پہ جو نا احتجاج کی پلان کرے اور اس فاشسٹ حکومت سے نجات دلائے. کیونکہ ایک ناجائز حکومت ہے، فرم 47 کی حکومت ہے، عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا اور اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ حکومت کرے. سر یہ فرمائیے گا کہ امریکی عوامی نمائندوں نے 60 سے زائد نمائندوں نے جو اپنے صدر کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خط لکھا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستانی سیاست پہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ اس کا کوئی اثر لے گی؟ نہیں، اثر ہو یا نہ ہو ہم اس کی وہ نہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ دنیا کی دیگر پارلیمنٹ میں بھی اس ظلم اور جبر کے خلاف اور اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھی ہے اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کو تو ہمیشہ صاحب اپنی حکومت گرانے کا سبب بھی جانتے رہے ہیں، اس کو ذمہ دار بھی ٹھہراتے رہے ہیں، تو پھر بھی امریکہ کی طرف سے آپ کے لیے اس طرح کا جو ہے پیغام آنا
اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں کوئی اہم کردار ادا کیا؟ دیکھیں بالکل اوورسیز پاکستانیوں کا بہت اہم کردار ہے. دیکھو ایگزیکٹو اور چیز ہوتی ہے اور پارلیمنٹ دوسری ہے. ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کا آپس میں تعلق نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے نا پوری دنیا میں ہمارے پارلیمنٹ میں آپس میں ایک مختلف فورمز ہیں, ہم آپس میں ملتے رہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کی جو آواز ہے وہ عوام کی آواز ہوتی ہے, اور جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایگزیکٹو ہوتی ہے, اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا تو بالکل وہی موقف ہے, لیکن جو وہاں کی پارلیمنٹ ہمارے حق میں بولی ہے تو یہ بہت خوشحال ہے. سر آخر میں یہ فرمائیے گا کہ آپ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا, اپنی مدت پوری کرے گا, یا آپ اس سے پہلے حکومت ختم کروانے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیے یہ حکومت تو یہ روزانہ جو جس طرح اقدامات کر رہے ہیں, جتنی یہ مہنگائی انہوں نے کی ہے اور لوگوں کی زندگی تنگ کی ہے, ان کے پاس ایک دن بھی زیادہ ہو تو وہ لوگوں کے اوپر غضب ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جو ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی. تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ کو کیا امید ہے؟ خان صاحب کب تک؟ دیکھو اس کے کیسز کی کوئی بنیاد نہیں ہے. مجھے امید ہے خان صاحب جلد رہا ہوگی. ناظرین, آپ نے اسد قیصر صاحب کی گفتگو سنی. اب ہم چلتے ہیں زرتاج گل صاحبہ باہر کھڑی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. ان کی وفاداری کو اور ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیے ایک خاتون بے گناہ جن کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں کیا, 9 مہینے ان کی ضمانت نہیں ہونے دی گئی. انہوں نے کوئی خاتون کارڈ نہیں کھیلا, انہوں نے کوئی وکٹم کارڈ نہیں کھیلا, انہوں نے کوئی ایکس خاتون اول کا کارڈ نہیں کھیلا, چپ چاپ کر کے وہ برداشت کرتی رہی. تو ایک تو میں ان کی جرت کو سلام کرتی ہوں. دوسرا, آج میں صبح گئی بھی تھی ATC کورٹ میں, جو خان صاحب کی زدار بہنیں ہیں علیمہ بی اور عظمیٰ آپا, ان دونوں کی آج ضمانت ہو گئی ہے, شکر الحمدللہ. لیکن افسوس یہ کہ یہ جو خواتین بے گناہ جیل میں بیٹھی ہوئی تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد جو ابھی تک ہیں, سماویہ طاہر بھی, ان کے یہ جو بے گناہ جیل میں بیٹھی ہوئی, اس کا ازالہ اتنے دنوں کا کون کرے گا؟ یہ ایک ہمیں سوچنے والی بات ہے. آپ نے کہا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور PTI کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میں بڑا پوٹینشیل ہے, یہ اپنی ول پاور سے زیادہ کام کرتی ہے. ظلم جبر جتنا فسائد میرے لیڈر, ان کے خاندان اور میرے کارکنان اور ہمارے لوگوں نے جتنا برداشت کیا, کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے اتنا جبر نہیں کیا گیا. تو یہ بھی ہمارے لیے دیر سے صحیح انصاف لیکن ملا ہے ہمیں. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بلڈ کرے گی. ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے, ہمیں کوئی روشنی نظر آئی ہے, اس سے پاکستان تحریک انصاف کا مورال مزید ہائی ہوگا. ظاہری بات ہے ایونچولی ڈیفینیٹلی ہماری جو ایک سپورٹ ہے اور جو ہماری کوشش ہوگی کہ خان صاحب جلد سے جلد جو ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مشرف کی لڑائی جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ پہلا ایک جیسچر ہے, تو خان صاحب کی لڑائی ہو جائے, کیا واقعی ایسا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے یہ تاثر دینا کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے کسی ڈیل کے ذریعے ہوئی ہے, ایسے لوگوں کو خود شرم کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا حال PDM نے اپنے ظلم اور جبر سے اتنا برا کر دیا ہے, انصاف کا اس قدر نیچے لیول پہ گیا ہے کہ اگر کسی بھی گناہ خاتون کو بہت دیر کے بعد انصاف ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کی نظر ہے. یعنی پاکستان کے اندر انصاف ناپید ہو گیا ہے. یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ پاکستان کا تاثر اتنا خراب کر دیا ہے. دوسرا یہ کہ خان صاحب نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی نا تو 150 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر نواز شریف کی طرح اتنی جیل نہ کاٹتے, پہلے بھاگ چکی ہوئی ہے. لیکن خان صاحب وفادار ہیں, جدار ہیں, بہادر ہیں, بے گناہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جیل کی کال کرتے ہوئے. اور اب جو موجودہ ان کی جس طرح ان کو ان کا نکالو کیا ہوا تھا, کوئی ان کو ملنے نہیں دے رہا تھا, جس طرح کی سخت مشکل حالات میں نکال کرتے میں رکھا تھا, کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, ان کو بالکل جو ہے وہ آئسولیٹ کیا ہوا تھا. یہ بڑے ظلم کی بات ہے. تب بھی میرے لیڈر عمران خان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. تو خان صاحب کو ڈیل نہیں چاہیے, خان صاحب نے ڈیل کرنی نہیں ہے. ڈیل جو ہے نا وہ خان صاحب کو PDM عملہ ہے, لوگوں کو خریدنا, ضمیر فروشی کرنا اور پھر ڈیل کرنا. وہ PMLN کا, نواز شریف کا, اور ووٹوں کے نوٹوں کے جو بیگ لے کے جدہ بھاگنا یا لندن بھاگنا, یہ ان کا خاصا ہے. میرا لیڈر سچا کرا ہے, وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے پاکستان میں رہ کے, چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہو. انشاءاللہ وہ سرخرو ہوگا. ہمیں ڈیل نہیں, ہمیں انصاف چاہیے. اور انصاف تو یہ کہ ابھی تک ہم سب کو جو بے گناہ نے رکھا ہوا ہے اب ان کو باہر لے کر آئیں. تو یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, اور تمام بے گناہ میڈم یہ بتائیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کی جگہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب آ گئے ہیں. تو 2 سوال اس حوالے سے بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے آنے والے چیف جسٹس
آپ کی شکایات کو انصاف کے پیمانے پہ دور کر دیں گے؟ دیکھیے نئے چیف جسٹس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. نئے چیف جسٹس اس پروسیس کے ذریعے آئے تو پارلیمنٹ نے رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی ترمیم پاس کی. اس میں نئے چیف جسٹس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ایک وہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ان کی پارلیمانی کمیٹی نے انہوں نے جیسے ہمیں تو 26 آئینی ترمیم سے اختلاف ہے, ججز سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں البتہ نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ہم امید کر سکتے ہیں, ہم ہماری یہ ایز اے پاکستانی ناٹ اونلی اے پولیٹیشین, اس پاکستانی ہماری یہ امید ہے کہ یہ بہت بڑا منصب ہے, یہ بہت بڑا منصب ہے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سپریم کورٹ کا جب چیف جسٹس بنا دیتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں پاکستان کے پورے عوام کے بھی فیصلے ہوتے ہیں. تو جو پچھلے چیف جسٹس آج جا رہے ہیں, دیکھیے پھر آپ دیکھیں جو ان کو جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے نا, وہی ان کا جواب ہے کہ پھر تاریخ ہی فیصلہ کرے گی کہ آپ نے اپنے دورے اس میں جواب چیف جسٹس تھے آپ نے کیا فیصلے کیے, اس کا پھر تاریخ فیصلہ کرے گی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سمیت 5 ججوں نے, سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے آج فل کورٹ ریفرنس میں شرکت بھی نہیں کی. کیا آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتی ہے, کیا یہ ان کا درست فیصلہ؟ نہیں, میں ججز کے فیصلوں کے اوپر تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں, ہمارے لیے تمام معتبر ہے. میں صرف اتنی سی بات کرتی ہوں کہ اگر ججز میں کوئی رفٹ ہے, اگر کوئی بینچ میں بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا, سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کا جو سارا مینڈیٹ جاتا ہے جوڈیشری کو جو خراب کرنے کا, یا جوڈیشری کا جو تاثر غلط کرنے کا ایک ٹھیکہ جس کو سمجھ لیں, جس نے جوڈیشری کی بھی پر کاٹ دی ہے اور قدم لگا دیے, کنٹروورشل کر دیا چیزوں کو, پسندیدہ بینچ ناپسندیدہ بینچ, ایک جیسے ججز یا ایک جیسے مائنڈ کے ججز یا آپس میں مخالفت کے ججز, یہ سب کا سب جو ہے وہ یہ اس کو ڈسکریڈٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ اتنے بڑے ادارے کو بھی ایسا وہ کر دیں, تو یہ اچھے تاثر تو نہیں ہے. لیکن مجھے ٹیکنیکلی میں اس چیز کو نہیں اس کے اوپر وہ کر سکتا, اس کے اوپر آپ کو کوئی قانوندان ہی وہ کر سکتا ہے, آپ اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ ججز کا ایک دوسرے کو خط لکھنا, ایک دوسرے کے بارے میں یہ بات تعاون کرنا, بینچز میں نہ بیٹھنا, دیکھیں جوڈیشری کو پی ڈی ایم نے کس حد تک پہنچا دیا, یہاں پر ہم تمام فیصلہ کریں. لیکن میڈم بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس میں برابر کچھ نہیں ہے, جس طرح سے انہوں نے قاضی فائز عرصہ صاحب کے خلاف ٹرولنگ کی اور کیمپین چلائی, تو اس سے بھی لفٹ بڑی کم نہیں نوچ جاؤ. دیکھیے جب جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں نا چیف جسٹس صاحب, جب یہ تشریف لا رہے تھے نا, تو اس سے پہلے پی ڈی ایم نے بہت امیدیں لگا رکھی تھیں. ان جج صاحب کو پی ڈی ایم نے ہی کنٹروورشل کیا تھا. ہمارا صرف ایک ہی موقف تھا کہ چونکہ آپ کے فیصلے ہم آپ کے اوپر اعتراض کر چکے ہیں کہ آپ ہمارے فیصلوں کے بیچ میں نہ بیٹھیں, یہ ہمارا قانونی اختیار ہے. جو پٹیشنر ہوتا ہے, پٹیشنر یہ پٹیشن دے سکتا ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ فلانے کورٹ کے اندر یا فلانے جج یا فلانے بینچ کے سامنے دیا جائے. ہم نے صرف یہ کہا تھا کیونکہ یہ آپ نے چونکہ ہمارے ہی وہ ہمارے خلاف جو فیصلے دیے تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر نہ بیٹھیں. ہم نے یہ تعلق کیا تھا. باقی سوشل میڈیا کو, ٹرولنگ کو, یا لوگ اگر آپ کو احساس دلاتے ہیں, پولیٹیشین ہر روز اس پیمانے کے اوپر جو ہے وہ پورے اترتے ہیں. ہر روز سیاستدان اپنے حلقوں میں بھی جواب دیتے ہیں, آپ کو بھی جواب دیتے ہیں, اپنے پارٹیز کو بھی جواب دیتے ہیں. ہر روز پولیٹیشین پہ ٹہرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے فیصلوں کے خلاف آپ کو لوگ ٹرول کرنا شروع ہو جائیں, لوگ آپ سے سوال کرنا شروع ہو جائیں, تو سوال کو ٹرول کرنا نہ کہیں. لوگ شعور میں ہیں, لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, کسی سے کوئی چیز نہیں چھپتی ہے. تو اگر 25 کروڑ کے لوگوں نے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا قاضی صاحب سے ان کے فیصلوں کے اوپر, تو اس کو نیگیٹیولی پازیٹیو لینا چاہیے کہ آپ کے فیصلوں میں شرط ہو جاؤ گی. لیکن تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ تو یہ سوال کرتا بھی نظر آتا ہے اپنی موجودہ لیڈرشپ سے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جس طرح سے لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا, اس طرح سے انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کا واحد جماعت ہے جس میں سب سے بڑی قربانی میرے لیڈر خان صاحب نے دی اور ان صاحب نے دی ہے. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں, 51 ہمارے پاس مقدمے, گھروں سے ہمیں اٹھا لیا گیا, اپنے علاقوں سے ہم اپنے پیسفل پروٹیسٹ کو خود ہی لیڈ کرتے ہوتے ہیں. کارکنان ہمارے بہت تگڑے, پوٹینشیل سے زیادہ انہوں نے ایکسرسائز کیا, خان کا ساتھ دیا. جتنا جبر ظلم
ہمارے خلاف ہوا، کسی اور کے خلاف نہیں ہوا. ظاہر بات ہے کہ 26 آئینی ترمیم تھی، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں تھیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا رات کے اندھیرے میں. یہاں پہ غیر آئینی جو ہے وہ ترمیم کی کوشش کی جا رہی تھی. اس کے لیے ایم این ایز کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کچھ دیر کے لیے آپ نے کسی سیف جگہ پہ چلے جانا ہے، آپ لوگوں نے اپنے علاقوں میں نہیں جانا. لیکن آپ جیسے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی، علیمہ بی بی اور عثمہ بی بی کی رہائی ہوئی، اور ہم واپس یہ جو غیر آئینی ترمیم اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے رات کے اندھیرے میں. اس کے بعد ہم سب آپ کے سامنے میدان میں. اب آپ دیکھیے گا کہ ہمارا کتنا پیسفل تگڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے. باقی ورکر جڑے ہوئے ورکرز کو پتہ ہے کہ پارٹی کس مشکلات پر سے گزر رہی ہے، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں. ہمارے ورکرز کو سوال کرنے کا حق بھی ہمارے لیڈر خان میں. لیکن مولانا بلاول بھٹو تو کہتے ہیں کہ جی وہ آپ 26ویں آئینی ترمیم میں متفق تھے. نہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. ہمارے جو ایک یہاں پہ پارلیمانی کمیٹی میں جس کے سامنے کوئی باتیں کی گئی تھی سیشن کے لحاظ سے، آپ ترمیم کے دوران یہاں پہ ہمارے چیف ویب عامر ڈوگر صاحب موجود ہیں، کیونکہ وہ اس کمیٹی میں گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ترمیم کے اوپر کوئی بات نہیں، مسودے کے اوپر بات ہوئی نہیں. مسودہ تو تھا ہی نہیں، مسودہ تو حکومت کے پاس بھی نہیں تھا، اپوزیشن کے پاس بھی نہیں تھا، کسی کمیٹی میں بھی نہیں تھا. یہ جو انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے انہوں نے یہی تو کہا، 60 ججز تھے اس میں انٹرنیشنل لائر تھے ہیومن رائٹس کے. انہوں نے کہا کہ یہ اس مسودے سے تو کسی کو کاپی نہیں دی گئی، نہ میڈیا کو، نہ ہمیں، نہ آپ سے کچھ شیئر نہیں کیا گیا، تو پھر کس چیز میں پاکستان طریقے سے. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ کے سینئر رہنما، اور جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ویلکم بیک. ناظرین اب ہم موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا سوچتی ہے. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے آپ کے ساتھ مسودے میں مولانا صاحب کے ساتھ کسی حد تک ایگری بھی کر گئی اور اس کے بعد وہ بالکل اس سے انکاری ہو گئے، تو پی ٹی آئی نے ایسا کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم جب اس کی شروعات ہوئی اور جب بنیادی طور پہ پہلا مسودہ تیار کیا گیا، تو اس وقت 50 سے زائد جو امینڈمنٹس ہیں وہ تجویز کی گئیں. لیکن جو امینڈمنٹس مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات اور اس کے بعد جو ہماری پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس میں تمام جو اسمبلی میں موجود جماعتیں ان کی نمائندگی تھی، ان سے جب متعدد میٹنگز ہوئیں تو یہ تجاویز جو ہیں باقی ڈیلیٹ کر کے 26 جو ہیں امینڈمنٹس وہ رہ گئیں جو فائنل مسودے میں. تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بہت ساری تجاویز پی ٹی آئی کی مانی گئیں جو پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکس ہوئیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو متعدد میٹنگز ہوئی اس میں ڈسکس ہوئیں. تو یہ بڑا خوش آئند ہوتا کہ اگر وہ اس کا حصہ بنتے اور اگر مزید اپنا کوئی انپٹ دیتے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انکارپوریٹ ہوتی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو پولیٹیکل کلچر پاکستان میں بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا جو بھی بات کرے اسے نہیں ماننا، یہ سننا بھی گوارا نہیں کرنا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. اگر کنٹینٹ دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے تو یقیناً وہ اس امینڈمنٹ کا حصہ بنتے، چونکہ اس میں بڑی مثبت باتیں ہیں اور اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے، پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کو دیا گیا ہے. پرائم منسٹر کو نہیں دیا گیا کہ آپ اپوائنٹمنٹ کریں یا آپ آگے جو ہے وہ ان کے اختیارات میں اضافہ ہو. یہ پارلیمان کا اختیار تھا اور پارلیمان کے پاس واپس آیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی اور اس ڈیل کے نتیجے میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور آج یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے سیاسی جو اجلاس بھی بلا لے گیا جس کی صدارت پشاور میں بشرا بی بی کریں گی. یہ پی ٹی آئی کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے کہ کون اس جماعت کو لے کے چل رہا ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے. جس مشکل حالات سے عوام گزر رہی ہے ان کی مشکلات میں کمی کرنی ہے، یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا اور ٹارگیٹ ہے. باقی کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہے. ظاہر ہے عدالت نے انہیں ضمانت دی ہے، خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہنوں کو بھی رہائی ملنی چاہیے، میں تو اس کے حق میں ہوں. ڈاکٹر صاحب میاں نواز شریف آج باہر تشریف لے گئے ہیں، تو وہ آ جائیں گے کچھ دنوں میں باہر یا لمبے عرصے کے لیے گئے ہیں؟ بڑے مختصر مدت کے لیے میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں. ان کی ذاتی کچھ مصروفیات تھیں جس وجہ سے وہ تشریف لے گئے ہیں.
उनका दौरा जो है वो दुबई और उसके बाद अमेरिका का है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान, अभी आपने कल्चर पीटीआई के कल्चर की बात की कि पीटीआई इस तरह के कल्चर को फ़रोग देती है, तो आज अगर हम बात करें चीफ़ जस्टिस के हवाले से, चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जिस अंदाज में गए, और फुल कोर्ट रेफरेंस में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समेत 5 जज साहिबान जो हैं वो शामिल नहीं हुए, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक मुक़द्दस इदारा है, आइनी इदारा है, और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस तरह की लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो पॉलिटिक्स में होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये तो जैसे गवर्नमेंट और अपोजिशन की आपस में एक सर जंग चल रही होती है, वो फ़िज़ा मुझे नज़र आ रही है, जो कि बदकिस्मती है। और आप देखें कि जो पिछले अदवार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लोग कहते हैं कि जुडिशल एक्टिविज़म, ये एक्टिविज़म नहीं था, ये कोई अजीब ही चीज़ थी कि जिसमें चीफ़ जस्टिस जो है वो कभी डैम बना रहे होते थे, कभी जाके प्राइवेट एक हॉस्पिटल के कमरे में कैदी कैद है उसकी अलमारी को फरोल रहे होते हैं, कभी डिस्पेंसरियाँ चेक कर रहे होते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का आप देखें कि दरख्वास्त किस पे जाती है, पानामा पे, और नाहल किस पे होते हैं, अकामा पे, और गुड टू सी यू जैसे बहुत सारे चीज़, ये बड़ा कोई अजीब ही सिलसिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये आइनी तरमीम हुई है, इसमें इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक जो यानी वक्त ज़ाया होता था और चीज़ें होती थी कि सिर्फ पॉलिटिकल केसेस सुने जा रहे हैं, और एक्चुअल जो हमारे 25 करोड़ आवाम के केसेस पेंडिंग हैं उन्हें को पूछ नहीं रहा, उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रवैये भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कुछ चीफ़ जस्टिस साहिबान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसी तरह जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को लेके पीटीआई के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस या अफरीदी साहब, वो इन तमाम चैलेंजेस से अच्छी तरह निपट लेंगे? देखें जी, जो उनका पूरा एक कैरियर रहा है अफरीदी साहब का, जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, बड़ा एक शानदार कैरियर रहा है उनका, और वो बड़े नॉन कंट्रोवर्शल शख्सियत के हामिल इंसान है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इन चैलेंजेस का मुकाबला वो करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट की एक साख है उसे बहाल करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक तो ये चैलेंज है कि महंगाई को किस तरह से कम किया जाए, गरीब आदमी के मसाइल किस तरह से हल किए जाएँ, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के मुख्तलिफ प्रेशर्स भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो मज़ीद इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुस्बत किरदार अदा करेंगे, या आपको फिर मनमानियाँ उनकी माननी पड़ेंगी? देखिए, मनमानी वगैरह कुछ नहीं होता। जब आप एक इत्तेहाद में होते हैं तो ज़ाहिर है मिल के आगे चलना होता है। अभी जो अमेंडमेंट हुई है इसमें भी उनकी प्रॉपर इनपुट ली गई है, उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया है, और उसमें उनकी भरपूर कोशिशें शामिल रही हैं, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, कि जिस तरह उन्होंने न सिर्फ हमारे जो दूसरे साथी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्हें कायल करने में जो किरदार अदा किया वो भी बहुत एक वाज़ेह किरदार था, और उसके अलावा पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ जगह जाके बार्स को ख़िताब करना, अमेंडमेंट में जो सवालात उठाए गए लीगल फर्टर्निटी ने उठाए उन्हें एड्रेस करना, तो बड़ा ही पॉजिटिव किरदार उन्होंने अदा किया, और इत्तेहादी अब भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, और मिलजुल के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी मुस्तक़बिल करीब में हुकूमत में शामिल हो जाएगी, वजारतें लेगी? ये उनका अपना फ़ैसला है। हम तो उन्हें कई दफ़ा दावत दे चुके हैं, और अभी भी वो ऑप्शन जो है बरकरार है, बल्कि काबीना में अभी जो तोसी होनी थी वो भी इसी वजह से पेंडिंग रखी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि अगर वो काबीना का हिस्सा बने तो उन्हें वजारतें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएँ। लेकिन पंजाब में तो चोई साहब गवर्नर हाउस को लेके और वज़ीर आला, ऐवान वज़ीर आला को लेके काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं, और काफ़ी सर्द महरी है। देखिए, कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और ये जमहूरियत है, इसमें कोई ऐसी ये नई बात नहीं है। कुछ अभी पीछे वाइस चांसलर्स की तकर्रियाँ वगैरह हुई हैं, और उसमें अगर किसी के ऊपर गवर्नर साहब को कोई एतराज़ है तो वो कोई ऐसी माइंड करने वाली बात नहीं है, वो खुश असलूबी से वो मामलात भी तय हो गए हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों का मौक़िफ़ आपने जान लिया। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। नाज़रीन,
جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آخری حصے میں پروگرام کے بات کریں گے آج سپریم کورٹ کی صورتحال کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر جو فل کورٹ ریفرنس ہوا اس پہ بات کریں گے، اور جو جوڈیشل سیاست ہمارے ہاں کی جا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر کورٹ رپورٹر جناب ثاقب بشیر صاحب۔ تھینک یو جج صاحب۔ ثاقب بھائی یہ بتائیے گا کہ آج سارا دن سپریم کورٹ میں آپ نے کیا دیکھا، کیا صورتحال تھی؟ آج آخری دن تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، ریفرنس ہوا، الوداعی تقریب ہوئی، اس میں اٹارنی جنرل نے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کے نمائندہ جو صدور تھے، وائس چیئرمین، انہوں نے سپیچز کی، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خدمات کو سراہا گیا، اور اسی طرح جو کل سے حلف اٹھانے والے نامزد جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے جو ہے وہ اپنی سپیچ کی، مختصر سی، بڑی جامع تھی، اس میں بہت کچھ انہوں نے کہا بھی اور بہت کچھ ابھی میرے خیال میں کہنا باقی ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی سپیچ کی، انہوں نے کوئی قانون پہ، کوئی اپنی کارکردگی پہ بات نہیں کی، اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ کہاں سے ہیں، بلوچستان سے، اور سارا ان پورا سلسلہ تسلسل دیا، ان کی فیملی کے حوالے سے تعارف کراتے رہے کہ کس نے کیا کنٹریبیوشن کی، ان کے ملازمین، ان کے ساتھ ڈاکٹر مشتاق تھے، باقی لوگ۔ لیکن آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی جو سپریم کورٹ میں ایک انسانی حقوق یادگار کا انہوں نے افتتاح رکھا ہوا تھا۔ یہ تقریباً پچھلے 6-8 مہینے سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ انسانی حقوق یادگار بنائی جائے، جس میں جو آئین ہے، آئین کے مختلف آرٹیکلز ہیں انسانی حقوق کی جو پروٹیکشن کے حوالے سے، ان کا ذکر اردو میں لکھا گیا ہے، مختلف جو ماربل کی تختیاں ہیں ان پہ جو ہے اس کو یاد کرانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سب سے اہم سوال جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پچھلے 13 ماہ میں ان کے سامنے رہا، وہ یقینی طور پر انہوں نے 6-7 ایسے کام کیے جو ان کی بالکل ان کا کریڈٹ بنتا ہے۔ انہوں نے فل کورٹ بلائی، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر اپنے چیف جسٹس کے دور پر اختیارات کی تقسیم کی، اسی طرح وہ بھٹو ریفرنس کا انہوں نے رائے دی اس پہ کہ اس کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا تھا، فیض آباد دھرنا کیس تھا، جنرل مشرف کیس میں انہوں نے جو ان کی اپیل جو تھی وہ ڈسمس کی، اگرچہ نان پراسیکیوشن تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے فیصلے ان کی جانب سے ہوئے جس میں ایسے لگا کہ وہ حکومت کو سہولت کاری دے رہے ہیں، جس کے جو 13 جنوری کا بلے کا نشان انہوں نے لیا، ایک پولیٹیکل پارٹی سے واپس لیا، پوری ایک پولیٹیکل پارٹی کو جب سائڈ لائن جب کر دیا گیا۔ 13 جنوری سے لے کر 21 اکتوبر جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، اس دوران کافی ایسے مواقع آئے جہاں لگتا ہے کہ حکومت کو سہولت کاری دی گئی اور ایک پارٹی کو خاص طور پر ٹارگٹ وہ ہوتی رہی، اس کا جو ہے وہ کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہیں۔ یہاں پر ورسٹ سینیریو تھا کہ جو پولیٹیکل کارکن ہیں، ورکرز ہیں، رہنما ہیں، ان کو اٹھایا جاتا رہا، ٹارچر کیا جاتا رہا، وہ پریس کانفرنسز کرتے رہے، سب کچھ ہم نے دیکھا، لیکن جو جوڈیشری ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ تھے جوڈیشری کے، وہاں سے کوئی ریاکشن نہیں آیا۔ 6 ججز نے مداخلت کا اوپن خط لکھا، اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ 8 ججز جو ان کے اپنے تھے، ان کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے 2 دن پہلے کہا کہ یہ فیصلہ ہے ہی نہیں، یہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے، توہین عدالت بھی نہیں لگتی۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے توقیر کیا کہ اس پہ فیصلے پہ الیکشن کمیشن عمل نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو انٹرنلی جب وہ آئے تھے تو صرف عدلیہ کے اندر تقسیم تھی، جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تقسیم تو ہے ہی، لیکن جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس سے عدلیہ میں جو ایک تو کنٹرول آ گیا ہے، عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو پھر ایک عام جس طرح حکومتی جو نیچے ان کے کچھ ادارے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ایک ادارہ ہوگا اور لوگ نوکریاں کر رہے ہوں گے۔ ثاقب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی جس طرح سے ساری صورتحال بیان کی، تو اس سے تو ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے جوڈیشل سیاست جو ہے وہ ملکی سیاست سے بھی زیادہ اس وقت غمگین صورتحال کا شکار ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصب سنبھالا تھا، جتنی سیاست اس وقت تھی، جتنی گروپنگ اس وقت تھی، کیا اب اس وقت جب وہ گئے ہیں اس سے کہیں بڑھ چکی ہے؟ بالکل بڑھ چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل بھی جسٹس منصور نے خط لکھا، آج بھی ان کی جانب سے خط لکھا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 دن پہلے جب جسٹس منصور علی شاہ جن کی نامزدگی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ہونی تھی، ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ ان کا ایک جو اختلافی نوٹ ہے وہ آتا ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جسٹس منصور علی شاہ، ان کو چارج شیٹ کیا جسٹس منصور علی شاہ کو، اور اپنے جو ان کا اختلافی نوٹ تھا اس میں 8 ججز کو ایسے دکھایا گیا جیسے ان کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، ان کی تصدیق کی گئی۔ تو یہ
ایک جو رویہ تھا اس رویے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہے بڑی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب مائنارٹی میں تھے، اقلیتی تھے، ان کے ساتھ کم جج تھے، اس لیے انہوں نے آخری منتھ میں ون مین شو چل رہا تھا، انہوں نے ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا صدارتی آرڈیننس 20 سپٹمبر کو، جیسے ہی آرڈیننس جاری ہوا تو فوراً انہوں نے عمل کر دیا، تو اس سے یہ تاثر ملا حکومت اور جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا کانٹیکٹ چل رہا تھا جس میں ان کو پتا تھا. پھر اس آرڈیننس کے تناظر میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے خط لکھے کہ فل کورٹ بلائیں، کیونکہ یہ تو ایک حکومت جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، جب چاہے گی آرڈیننس جاری کرے گی، جب چاہے گی واپس لے لے گی. تو پھر جو انٹرنلی جو بینچز کی تشکیل ابھی ہونی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہے، سارا کنٹرول پارلیمانی کمیٹی میں اکثریت حکومت کی، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اکثریت حکومت کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی جب چاہے گی جیسا چاہے گی وہ سارا جو مینوپولیٹ کر لے گی، بینچز اپنی مرضی کے بنا لے گی. سب سے بڑا سوال انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے وہ کام کیا ہے میرے خیال میں جو آمرانہ دور میں بھی نہیں ہوئے، جو آمر بھی نہیں کر سکے، جو پچھلے جو ادوار میں جو چیف جسٹس ثاقب نثار دوسرے تیسرے گزرے تھے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، پولیٹیکلی وہ مختلف معاملات میں انگیج ہوئے. میرا خیال ہے یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ 4 قدم ان سے آگے گئے ہیں. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب کا یا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا یا ان سے پہلے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مورد الزام تو ٹھہراتے ہیں بار بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، لیکن اکثریت یا اقلیت کی بات نہیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اصول پہ کون کھڑا ہے. کیا وہ لوگ اصول پہ تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہر چیز میں بے اصولی کی، یا ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو بھی چیف جسٹس آتا ہے وہ اپنے اصول منصب سنبھالتے ہی بھول جاتا ہے؟ نہیں، بالکل آپ کا کوشچن بالکل ٹھیک ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان میں ہم نے بہت بڑا فرق دیکھا. باقی جو سابق جو چیف جسٹس گزرے ہیں، جسٹس جو ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر منتخب وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پر گھر بھیجا گیا، ایک پرائم منسٹر کو جو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لی تو اس پر گھر بھیج دیا گیا، اس قسم کے جو معاملات ہوئے، ریکارڈنگ کا ایشو تھا، ڈیم فنڈز ہے، یہ بالکل جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز تھا. یہ وہ جو جوڈیشری کا کام تھا اس نے اپنے کام کو خراب کرنے میں بھی کافی جو ہے وہ حصہ ڈالا. وہ جو ججز کرتے رہے وہ ایک کنٹینیوٹی چلتی رہی، لیکن آخر کار اب جو ہوا ہے، اس وقت جو عام آدمی ہے وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اس آئینی ترمیم میں میرے لیے کیا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ نہیں، آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے کیسز کہاں پہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں. ڈسٹرکٹ کورٹس میں 18 لاکھ کیسز ہیں، ان کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہوئی. ہائی کورٹس میں جو ہے تقریباً جو ہے وہ 4-5 لاکھ کیسز ہیں، ان کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے ایک خاص جو ہے وہ آئینی معاملات پہ لیجسلیشن ہوئی ہے اور اس میں پورا ایک سٹرکچر ہل گیا ہے. پھر ایک اور بات جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی میں بات کرتا ہوں، جب آپ ایک اتنا پاورفل سرکل، ایک چیف جسٹس جو جسٹس منصور علی شاہ تھے، ان کو اگر آپ سائڈ لائن کر دیتے ہیں پاور سے، اسٹرگل سے، تو اس کے بعد ایک پیغام جاتا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس کو سائڈ لائن کر دیا تو سول جج کی کیا جو ہے وہ مجال ہے. مطلب سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا جج اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، پوری ایک لیئر ہے. یہ 4000 ججز ہیں، سب پر اس کا اثر پڑا ہے کہ پاورفل کوئی اور ہے اور آپ جو ہے وہ جو کہا جائے گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ ایک تاثر جو ہے میرا خیال ہے ایک سسٹم ہے عدلیہ میں. پھر 3 عدلیہ، جوڈیشری ہے، مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے، ان کے تینوں کے الگ الگ کام ہیں اور جو اختیارات کی تقسیم ہے کہ عدلیہ نے یہ کام کرنا ہے، مقننہ نے یہ کرنا ہے، ایگزیکٹو نے یہ کرنا ہے. اگر آپ پوری عدلیہ کے اس کام کو ہی ختم کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ جو ہم چاہیں گے، جو مقننہ چاہے گی، جو ایگزیکٹو چاہے گی وہ ہوگا، پھر تو میرے خیال میں بڑے سوالات اٹھیں گے. ثاقب صاحب یہ فرمائیے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے جو خطوں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں پہ جس طرح سے سپریم کورٹ میں ایک دوسرے کے بارے میں خط لکھے جا رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو اخلاقی طور پہ درست سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. مطلب یہ نہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. ماضی میں جو خط لکھنے کی روایت ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈالی تھی. تو میرا خیال ہے منصور علی شاہ جو ہے ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ایک جوڈیشل آرڈر کیا 2 روز پہلے کہ ایگزیکٹلی جس وقت ان کی نومینیشن جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی پارلیمانی کمیٹی میں اور وہ جو ہے وہ سپورٹیو ایک ڈاکومنٹ بنا. تو میرے خیال میں اس سے وہ مجبور ہوئے ہیں. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جو اتنے منصب
عدالت پہ ایک منصف بیٹھا ہوا ہے، اس سے میرے جیسا ایک عام سائل یہ توقع کرتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے مجھے جو ہے انصاف دے گا. تو اس طرح کی جو جوڈیشل پالیٹکس ہے، اس سے لوگ بھی پھر ان کا جو ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے اس وہ متزلزل ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے ثاقب بشیر صاحب کی گفتگو سنی. جوڈیشل پالیٹکس سے معاملات جو ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک عام پاکستانی جو ہے اس کا عدالت پہ اعتماد مزید خراب ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.